بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے لشکر کی بے وفائی کی وجہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان کے لشکر والے معاویہ کے سونے کے سکوں سے بک چکے ہیں اور لوگ کسی بھی وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ سے جنگ کریں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کئی خط معاویہ کی طرف روانہ کیے کہ معاویہ ابن ابو سفیان اور اہل شام حضرت امام حسن علیہ السلام کی اطاعت کریں اور انہیں اپنا خلیفہ جانیں، لیکن معاویہ نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو جنگ کرنا پڑی۔ ایسے لوگ جو چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام معاویہ سے جنگ کریں، وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھائی سے جنگ کا مطالبہ کریں، اور اگر معاویہ کے خلاف آپ جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کو امام علی علیہ السلام کے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بھائی کی بیعت پر ہوں، وہ میرے سردار، مولا اور امام ہیں، لہٰذا ان کی صلح میری صلح اور ان کی جنگ میری جنگ ہے۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف فوج روانہ کر تو دی، لیکن انہیں شبہ تھا کہ کہیں لوگ انہیں دھوکہ نہ دے دیں، اور امام کو جنگ ناممکن نظر آ رہی تھی۔ اور ادھر معاویہ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جنگ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ امام علیہ السلام کتنے بھی بے بس اور بے کس کیوں نہ ہوں، مگر وہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اسی لیے امام ایسی شرائط پر ہرگز صلح نہ کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہوں اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے معاویہ نے عبداللہ ابن عامر کے ہاتھوں اپنی فوج کو یہ پیغام دلوایا کہ اپنی جانوں کے پیچھے نہ پڑو اور خون ریزی نہ ہونے دو۔ اسی سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں بھی دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے ڈرایا گیا، اور دوسری طرف حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھجوایا کہ آپ جن شرائط پر بھی کہیں ان شرائط پر صلح کے لیے تیار ہوں۔ امام علیہ السلام یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے جنگ مناسب نہ سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امام علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ باطل کی تقویت کا دھبہ میرے دامن پر نہ آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو حکومت و اقتدار کی ہوس تو کبھی بھی نہ تھی، انہیں تو اس سے مطلب تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدود حقوق الہی پامال نہ ہو۔ اس کے علاوہ اب معاویہ نے امام کے منہ مانگے شرائط پر صلح کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ معاویہ ان صلح کی شرائط پر عمل کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات تھی۔ امام امن کو جنگ پر ترجیح دیتے تھے اور یہ نہ چاہتے تھے کہ بے گناہ لوگوں کی جانیں جائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کو پسند فرمایا، کیونکہ جب تک صلح نہ ہوتی یہ انجام کیسے سامنے آتا کہ معاویہ شرائط پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ پھر بھی آخری جواب دینے سے پہلے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو جمع کیا اور خطبہ فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں وہ خون ریز لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں بہت لوگ قتل ہو گئے، کچھ مقتول جنگ صفین میں ہوئے جن کے لیے آج تک رو رہے ہو، اور کچھ مقتول نہروان کے جن کا آج تک معاوضہ طلب کر رہے ہو۔ اب اگر تم موت پر راضی ہو تو ہم اس پیغام صلح کو قبول نہ کریں اور ان سے اللہ کے بھروسے پر تلوار سے فیصلہ کریں، اور اگر زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں اور تمہاری مرضی پر عمل کریں۔ جواب میں لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، آپ صلح کر لیں۔
اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے صلح کی شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح نامے پر شرائط لکھی وہ یہ ہیں: معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ معاویہ اپنے بعد کسی بھی خلیفہ کو نامزد نہیں کرے گا۔ شام، حجاز، عراق اور یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں پر بھی ہیں ان کے جان و مال، اولاد اور ناموس سب محفوظ رہیں گے۔ معاویہ امام حسن ابن علی اور ان کے بھائی امام حسین ابن علی اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا، نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے گا، نہ خفیہ طور پر اور نہ اعلانیہ، اور نہ ہی خاندان رسول میں سے کسی کو بھی ڈرایا یا دھمکایا جائے گا۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات جو اب تک شام کی جامع مسجد اور نماز کی قنوت میں استعمال ہو رہے ہیں انہیں ترک کر دیا جائے۔ اسی آخری شرط پر معاویہ کو عذر ہوا تو یہ طے پایا کہ کم از کم امام حسن علیہ السلام اور ان کے اہل بیت جس جگہ موجود ہوں اس جگہ امام علیہ السلام کے سامنے توہین امیر المومنین نہ ہو۔ یہ معاہدہ 41 ہجری کو عمل میں آیا۔ 25 ربیع الاول 41 ہجری کو کوفہ کے قریب مقام انبار میں فریقین کا اجماع ہوا، جہاں صلح نامے پر امام علیہ السلام اور معاویہ کے دستخط ہوئے اور گواہیاں ثبت ہوئیں۔ اس کے بعد معاویہ نے عام بیعت کا اعلان کر دیا اور اس سال کا نام سنت الجماعت رکھا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کو خطبہ دینے پر مجبور کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے لوگوں، خدائے تعالیٰ نے ہم میں سے اول کے ذریعے تمہاری ہدایت کی ہے اور آخر کے ذریعے سے تمہیں خون ریزی سے بچایا۔ معاویہ نے اس امر پر مجھ سے جھگڑا کیا جس کا میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی خون ریزی کی نسبت اس امر کا ترک کر دینا بہتر سمجھا۔ تم لوگ رنج و ملال نہ کرو کہ میں نے حکومت اس کے نااہل کو دے دی اور اس کے حق کو جائے نہ حق پر رکھا۔ میری نیت اس معاملے میں صرف امت کی بھلائی ہے۔ یہاں تک فرمانے پائے تھے کہ معاویہ نے آپ کی بات کاٹی اور کہا: بس کرو اے حضرت، زیادہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکمیل صلح کے بعد امام علیہ السلام نے صبر اور استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناخوشگوار حالات کا سامنا کیا اور معاہدے پر سختی سے قائم رہے۔ مگر ادھر یہ ہوا کہ امیر شام معاویہ نے جنگ ختم ہوتے ہی اور سیاسی اقتدار کے مضبوط ہوتے ہی عراق میں داخل ہو کر نخیلا میں قیام کیا اور جمعے کے خطبے کے بعد اعلان کیا کہ میرا مقصد جنگ سے یہ نہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے لگو اور روزے رکھنے لگو، حج کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب تو تم لوگ کرتے ہی ہو۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور میرا یہ مقصد حسن ابن علی کے اس معاہدے کے بعد مکمل ہو گیا، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے میں کامیاب ہو گیا۔ رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے ہیں، وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، ان کا پورا کرنا نہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ سننے کے بعد مجمع میں سناٹا چھا گیا، مگر اب کس میں دم تھا کہ اس بات کا جواب دے سکے۔ نواسہ رسول کریم اہل بیت حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری ڈاکومنٹری کا 8واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اے میرے مولا حسن